قرآن کریم الکتاب، الفرقان، نور، شفا، تذکرہ، العلم، البیان، البیان، البیان۔ یہ اس عظیم الشان کتاب کے چند اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا، اور ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، اور یہاں تک کہ جب انسان عقل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا کہ اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کو ایک مجموعہ کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو عطا کر دیا، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کا مقرر کردہ زمانہ گزر جانے کے بعد اور ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری، مکمل اور ناقابل تنسیخ ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیات اور تقریباً 540 رکوع ہیں۔ اس کی 7 منازل ہیں اور اس کی مزید تقسیم 30 پاروں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے نزول کا عرصہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن کا ہے، جسے عرف عام میں تقریباً 23 سال کا عرصہ شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم مکی اور مدنی صورتوں میں منقسم ہے۔ جو صورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان، معنی اور مضامین کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ اصول اور کلیات دین کا بیان ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کے مخاطب اہل کتاب اور مسلمان تھے، اس لیے اس میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کا معید اور مصدق بتایا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ان میں اکثر اور بیشتر عبادات اور معاملات سے متعلق احکامات، حلال و حرام، فرائض و واجبات اور ممنوعات سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی امتیازی شان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور قیامت تک کے لیے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا انتظام کر دیا، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئیں وہ ان کے بعد تحریری شکل میں مرتب کی گئیں، لیکن قرآن پاک کا پہلا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تیار ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی کی ایک جماعت کو مقرر کر دیا تھا جو قرآنی آیات کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت پورا قرآن پاک مختلف اجزاء پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کو قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ترتیب بلکہ ان کے نام بھی اپنی زندگی مبارک میں ہی ترتیب فرما دیے تھے، کیونکہ مختلف آیات کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا، اس لیے کہ قرآن پاک موجودہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سورتوں کی ترتیب رکھی گئی۔ اب قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے جس کی تقسیم سورتوں اور آیات اور رکوع میں کی گئی ہے، یعنی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قرآن مجید کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ اس میں جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے۔ اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے یا اسے تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عقائد کے حوالے سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار چنا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ ضابطہ حیات مہیا کر دیا گیا ہے جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے یکسانیت اور کامل حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی نظریاتی آسمانی کتاب ہے جس میں احکامات خداوندی اور انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا حوالہ موجود ہے اور کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کی مدد سے احکامات پر عمل کر کے آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی تھے اور اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے، کیونکہ محبوب سبحانی اشرف کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جب جبریل علیہ السلام سورہ علق کی پہلی 5 آیات لے کر حاضر ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معنا بکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم حفظ کرا دیا گیا۔ ہوتا یہ تھا جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے، بلکہ اوائل وحی کے سلسلے میں جب جبریل قرآن کریم لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن کا معنی ہے قرأت کی جانے والی یا پڑھے جانے والی کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔